بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ملک لیگل کرنٹ افیئرس کے ساتھ امجد شاہ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام ہر ہفتے آج ہی کے دن اسی وقت آپ دیکھتے ہیں ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے. اس پروگرام کا اصل مقصد اپنے ناظرین کو آگاہ رکھنا ہے. حالات میں تبدیلی، امیگریشن کے قوانین میں تبدیلی اور اس سے متعلق معلومات آپ تک پہنچانا اس پروگرام کا اصل مقصد ہے. اس پروگرام میں حسب سابق ہمارے ساتھ جو ماہر قانون ہوا کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا. جناب ملک مقبول صاحب جو ملک لیگل سولیسٹرز کے انچارج ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب آپ؟ شکر الحمدللہ، اور تھینکس فار کالنگ us again this week. اور ناظرین کو بھی میرا سلام. جی بہت بہت شکریہ. چونکہ ہم تھوڑا سا آج لیٹ ہیں، ناظرین آپ سے معذرت چاہتے ہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر تھوڑا سا پروگرام آج لیٹ شروع ہوا ہے، تو ہم ڈائریکٹ وقت ضائع کیے بغیر سوالات کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا سوال ملک صاحب آپ سے حسب سابق یہی ہوگا کہ اپڈیٹس دیجیے ہمیں آپ. بہت شکریہ اور السلام علیکم ناظرین. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار جو سب سے زیادہ بڑی کرائسس ہے وہ ریفیوجیز کی ہے. جی. اور جو امیڈیٹ کہہ لیں کہ جو ڈر ہے وہ ہے ریفیوجیز ان فرانس. جی. اور یہ بڑی جو اپنے شیڈو کہہ لیں اور جو یہاں کے منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ای سی سے باہر آ گئے وہ سارے کے سارے جتنے بھی ریفیوجی ہیں نا کیلے میں وہ آپ کو لینے پڑیں گے. صحیح. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ لوگ شاید نہ سمجھیں کہ جو کیلے کی امیگریشن ہے نا وہ انڈر دی کنٹرول آف انگلینڈ کے ہے. آئی سی. اچھا. انہوں نے ان سے ساتھ ٹریٹی کی ہوئی ہے کہ جو امیگریشن ہے نا ہم وہیں کریں گے. آئی سی. جو لوگ اندر آنا چاہتے ہیں ہمارے تو وہاں پہ ملک میں جتنی بڑی تعداد موجود ہے وہ ان کی امیگریشن ہے. آئی سی. اگر وہاں سے چلے گئے تو وہ کہیں گے یہ بھی لے جاؤ، یہ تو تمہارے لوگ ہیں، ہمارے تو جورسڈکشن میں نہیں آتے. صحیح. یا تو یہ ڈرا رہے ہیں کہ ووٹ یس کرے کہ باہر نہ نکلیں لوگ، ٹھیک. کہ اگر باہر نکل گئے تو یہ سارے کے سارے جتنے ہیں نا پھر وہ ڈوور میں ہی آئیں گے سارے. صحیح. کیونکہ ان کی امیگریشن تو وہاں سے اگر ختم ہوگی تو ڈوور میں آ جائے گی. ظاہر ہے. دس واز اندر ایک ایشو ہے جو میرا خیال کافی ڈیبیٹ ہوگی اس پہ. رائٹ. سال لگ جانا ہے اس پہ ڈیبیٹ پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خطرہ جو سمندر پار ہے تھوڑا سا کیلے میں وہ اٹھ کے ہماری سرزمین پہ آیا ہے. اگر ہم ای سی سے باہر اگر نکل آئے اس سے باہر تو اور صرف یہی نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو افیکٹ کرے گی، لیکن یہ ایک بڑا اس نے ایشو بنا لیا ہے کہ لوگوں کی یس ووٹ لینے کے، کہ اسکیئر منگر کریں لوگوں. تو یہ کافی بڑا تھریٹ بنایا جا رہا ہے یا نظر آ رہا ہے. obviously to get more votes for on the other side. Right. کیونکہ ریفرینڈم بہت جلدی ہو رہا ہے. اچھا آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے؟ آپ ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں جی، آپ ذہن پڑھ لیتے ہیں. بہرحال ناظرین ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ کال کر کے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ بھی کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو آپ ملک صاحب یہاں چونکہ موجود ہیں، ملک صاحب سے آپ رائے لے سکتے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ہر دو کیسز جو بھی ہوا کرتے ہیں سب کے حالات جو ہیں وہ مختلف ہوا کرتے ہیں. کسی دو کیسز کو ہم مثال کے طور پر ایک بنا کر آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. آپ کا جو بھی سوال ہوگا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے مخصوص حالات اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی پہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے ساتھ کالر آلریڈی آ چکے ہیں. دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. نا وہ لوگ آئے سوادی لوگ آئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا بند کر دیجیے اور سوال کیجیے پلیز. اچھا جی مجھے یہ پوچھنا تھا جی کہ کیا نام میرا جج نے 2 ویک کا ٹائم لیا ہے ڈیسیژن کا، تو وہ 2 ویک میں فیصلہ یہاں اس کو کافی ٹائم لگاتے ہیں. جی ملک صاحب اگر آپ نے سن لیا ہے 2 سے 4 ویک تک 2 to 4 ویکس میں آپ کو ڈٹرمینیشن آ جائے گی ان کی. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. آپ کو جواب مل گیا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ایسے مختصر سے سوال ہونا جی زیادہ سے زیادہ لوگ. لیکن بات یہ ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری could be longer if there is some issues. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر جج بیمار ہو گیا تو میں تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ اس کو وہی ڈٹرمینیشن لکھ دے گا 2 ویک میں ہی. صحیح بات. So there could be a lot of reasons. لیکن میں 1-2 چیزیں ہیں جو شروع سے ہمیشہ بتانا چاہتا ہوں. So if you let me finish for a couple of minutes. ٹھیک ہے.
दूसरा था एक केस लॉ आया नया कि जो ना एप्लीकेशन जाती है 28 दिन के बाद, जी वो अगर डिसाइड हो ना 28 दिन के बाद, तो वो कहते हैं कि ये ओवरस्टेयर हो गए हैं, राइट राइट तो ये रिफ्यूज़ल करके भेज देते थे। एक तो ये पॉइंट था, दूसरा ये पॉइंट है कि जिन लोगों ने इंग्लिश पहले की हुई है उनको दोबारा इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं होनी नहीं चाहिए, सही स्पेशली फॉर द स्पाउस। ठीक तो उन्होंने एक तो ये रिफ्यूज़ किया कि हमने 28 दिन के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन की, ठीक और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश है ना, ये हम मानते नहीं कि यहाँ इंग्लिश नहीं की। राइट तो ये साल लग गया अभी ना, अपर ट्राइब्यूनल में इसका जुडिशियल रिव्यू आया, राइट और आर्ग्यूमेंट जो है ना वो जजेस ने बड़ी अच्छी, उन्होंने सुनते ही कहा कि पहली तो बात ये है कि 28 दिन में तो फैसला हो ही नहीं सकता, जो आप कम से कम मानते हैं 6 महीने हैं, इसका मतलब सब के सब ओवरस्टेयर हो गए। सही आप जब अगर कहते हैं कि जब फैसला होता है तो तब उस दिन हम गिनते हैं कि इसकी एप्लीकेशन आई, कहते हैं ये तो बिल्कुल बकवास है जो होम ऑफिस की प्ली है। ठीक है तो दूसरा उसने कहा कि अगर इंग्लिश कर ली है तो दोबारा इंग्लिश की ज़रूरत क्या है, सही अगर आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया या तो पहले रिजेक्ट कर दो, सही है तो दोबारा आप क्यों रिजेक्ट कर सकते हैं उसको, सही उस पर कोई एक्सपायरी डेट तो होती ही नहीं है। सही है ये याद रखें कि अगर आपने आयल्स किया हो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन इंग्लिश की तो कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं सही है। है। जो ये कहते हैं मैं यही कि आपसे A1 पूछने B1 करना है, इसकी तो एक्सपायरी डेट है ही नहीं है। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल केस कि जहां जज ने हमेशा डिसाइड ये किया है कि थोड़ा सा ना कॉमन सेंस अप्रोच भी होनी चाहिए। अच्छा लाइफ इन यूके की भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, वो भी वंस ऑफ देखिए लाइफ इन द यूके की कोई एक्सपायरी डेट तो पहले उन्होंने कही नहीं है, ठीक है लेकिन अगर वो उन्होंने कोर्स चेंज कर दिया है तो अच्छा। फिर ये कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ पॉलिसी नॉट अ कह लें कि एक्ट नहीं है कि यू हैव टू डू इट, वो पॉलिसी गाइडलाइंस है। पॉलिसी ये कहती है कि आपको इंग्लिश करनी चाहिए, ठीक है। पॉलिसी ये कहती है कि लाइफ इन द यूके करनी चाहिए। ठीक है नाउ इफ दे चेंज द कोर्स देन ऑब्वियसली इट्स डिफरेंट। राइट, तो फिर हो सकता है जिन्होंने पहले किया हुआ है उनको दोबारा से कुछ करना पड़ जाए। अभी तक तो नहीं, ऑफ कोर्स दैट इज वैलिड, लेकिन अगर नई कोई पॉलिसी आ गई कि ये हमेशा देते हैं, जिससे हम कहते हैं कोई पीरियड देते हैं, ग्रेस पीरियड, कि अगर आपने 2015 तक किया है जी जी तो नवंबर तक तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, सही। अगर उसके बाद किया है तो फिर यू हैव टू डू इट अ न्यू वन। सही। समथिंग कोई ना कोई ज़रूर ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन अभी वो एप्लीकेशनें मानते हैं जितने भी की है पहले जिन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। English. या व्हाई नॉट, श्योर। Okay. I'm on tier 1 general visa, Right. HSMP, and my ILR is due next month. ओके Yeah. राइट And the problem is that I have certain gaps in my employment. राइट I have shown the income which they require only 12 months before the extension of my HSMP and during my HSMP when I did it for the very first time. I have certain gaps in the middle. How do I explain it to the Home Office? Because now they are looking at the all 5-year history. Right, okay. Let's ask Malik Saab then. And Well, in the gap between, could be I covered. was pregnant as well, and I had a baby as well. So I Yeah, was on obviously maternity leave and can be accounted for. The gap is, if it's for maternity leave, obviously that has to be taken into consideration. So you will get some kind of exemption for that you were pregnant or you took a maternity leave. Otherwise, for all the 5 years, you'll have to show if you weren't anything, unless you were ill, there is certain things that you can show. So the best thing to do is when you make your application, take it to a good solicitor who will look into it and guide you straight for it. Thank you. Thank you very much. Hope you have the answer. मैंने पूछना यह है कि मेरी वाइफ वो स्पोज वीजे पे इधर आई है। जी, हेलो, सवाल मुकम्मल कीजिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। स्पोज वीजे पे आई है तो आप उसका ना 6 महीनों में टाइम वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। तो उसने वहाँ से इंग्लिश का वो A1 पास किया है, तो सर्टिफिकेट पे ना वो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 2 years की। अच्छा, आपका यही सवाल तो है बस। मैंने पूछा
दोबारा जब एक्सटेंशन की अप्लाई करेंगे तो दोबारा इंग्लिश का करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन? जी मलिक साहब, मेरा ख्याल है यही हमने अभी हमने चंद लम्हे पहले यही डिस्कस किया है। एनीवे आंसर इज कि वही जो आपका इंग्लिश टेस्ट पाकिस्तान से किया है वो भी अभी वैलिड है, तो यू कैन यूज़ दैट फॉर एक्सटेंशन, आप वो यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशन की बाद भी। अभी चूंकि आपके पास 6 महीने हैं, अगर 6 महीने तक कुछ और चेंज ना हो गया तो यही नहीं, तो वो इंग्लिश टेस्ट तो वही रहेगा, इंग्लिश टेस्ट एक्सपायरी वही डेट है ही नहीं उसमें, राइट। अनलेस वो आइल्स किया हो, अच्छा, फिर उसकी एक्सपायरी डेट नहीं, है। A1 है, A1 है। A1 की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हुई है। हाँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशन के टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मलिक साहब, ब्रेक का टाइम है चुके, ये भी बहुत ज़रूरी है, तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। जो भी मलिक साहब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन या एडवाइस देते हैं वो एक जेनेरिक हुआ करती है, वो आपके या किसी एक केस पर खसूसी तौर पर वो एडवाइस नहीं होती, वो एक जेनेरिक एडवाइस होती है ताकि आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई रहनुमाई जो है वो आपको मिल सके। लेकिन जब आप सवाल करते हैं तो सवाल आप अपना मुख्तसर रखा करें और टू दी पॉइंट रखा करें। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक साहब एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल कीजिए। सर मैं अरफान बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी अरफान साहब कहिए। जी मेरा मलिक साहब से एक क्वेश्चन था जी कि बोलिए, सुन रहे हैं। मैं लास्ट मंथ में ताइवान था मेरे पास, और मैं ILR के लिए 5 साल मैंने मुकम्मल किया, उसके लिए अप्लाई कर रहा था, तो उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। ठीक। तो उसमें उन्होंने मेरा ये डिसेप्शन का केस, मेरे पास जो अकाउंट्स थे वो अपडेट नहीं थे उस वक्त जिस वक्त मैं गया था, तो मैंने उन्हें अपना, मैं 5 साल से सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मैंने अपना उन्हें SA3 और 2 पुराना दिया था, जिसमें उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि आपका जो आपने जो वीज़ा लेते वक्त आपने हमें पहले कुछ और बताया था, तो अभी आप कुछ और बता रहे हैं, तो उन्होंने डिसेप्शन लगा के मुझे रिफ्यूज़ कर दिया था। तो मेरे पास वीज़े का 1 दिन का टाइम था, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन दोबारा डाल दी थी, उनके पास सारे पेपर, अपने पासपोर्ट वगैरह अपने पास रख लिए थे, उन्होंने मुझे एडमिन रिव्यू दिया था और उन्होंने मुझे अपील था, तो मैंने लोकल वकील के साथ मिलके दोबारा एप्लीकेशन डाल दी है। अब मेरे सारे जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपडेट हो गए, HM रेवेन्यू के पास मैंने टैक्स भी पे कर दिया और मैंने उन्हें अपना भेज भी दिया। मेरे मतलब से ये पूछना था कि आया इस पे मेरे हक में कोई बेहतर फैसला हो सकता है? प्लीज मुझे ओपिनियन, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन बता दें। जी मलिक साहब से पूछते हैं। देखिए, अगर तो डॉक्यूमेंट को डिसेप्शन के लिए यूज़ किया हो तो वो 320 लग जाती है, चाहे वो एप्लीकेशन के लिए हो या ना हो डॉक्यूमेंट। अगर तो वो 320 डिसेप्शन लग गई है, इट विल बी वेरी वेरी हार्ड, इट बिकम्स अ क्राइम इटसेल्फ, नॉट टू प्रूव इट अदरवाइज। Yeah. लेकिन अगर ये कह लें कि वो चीज़ आपकी गलती नहीं किसी और की गलती है, सही। फिर तो आप कह सकते हैं कि दे टुक इट रॉन्गली। तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो डिस्क्रिपेंसी है तो वो एक और चीज़ है, लेकिन अगर डिसेप्शन है और 320 अगर लग गई तो इट बिकम्स अ क्राइम इटसेल्फ। क्राइम इटसेल्फ। तो अगर crime हो गया, इट्स वेरी हार्ड टू ओवर रूल दैट। Right. तो ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है Right. और किस लिए वो कहते हैं कि वो गलत है डॉक्यूमेंट। राइट, अगर तो वो सही मायने में गलत है कि जब आपने डिक्लेयर कुछ और किया है उस पे और ये डॉक्यूमेंट कुछ और दिखा रहा है, सही। दैट इटसेल्फ इज अ डिसेप्शन। राइट। तो इसके लिए रियली व्हाट यू नीड टू डू इज मेक श्योर कि जो अपील में जब जाएंगे ना, तो आर्ग्यूमेंट ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी तरह ये ओवर रूल हो जाए कि जहाँ तो वो कह लें कि एक मिस्टेक थी, राइट, जो जनरली मिस्टेक हो गई आपसे, तो दैट्स हाउ यू शुड लुक एट इट। तो इसके लिए आपके लिए बेहतर ये होगा इस सिलसिले में कि आप किसी अच्छे से वकील से जो है ना मशवरा कीजिए और उस अपना केस उनको दिखाएं, क्योंकि हर केस का फ़ैसला आपके केस की नौयत पे हुआ करता है। हम तो यहाँ सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए इन्फॉर्मेशन या एडवाइस देते हैं जेनेरिक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि एडवाइस मांगते हैं, तो कोई एडवाइस अगर स्पेसिफिक एडवाइस लेनी है ना, तो वन हैज टू लुक एट द फाइल, राइट, फिर इनको दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम।
برمنگھم سے بول رہا ہوں میں. جی جی میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ جو ہیومن رائٹس کا کیس ہے انڈر 7 ایئرس کے جو بچے کو یہاں پہ پڑھتے ہوئے 7 سال ہو جائیں, جی جی تو اس کے اندر ہم نے کیس ڈالنا ابھی 4 مہینے رہتے ہیں, تو ہم ابھی ڈال سکتے ہیں؟ جون میں 7 سال کمپلیٹ ہوں گے بچے کو. جی ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک رائٹ نہیں ہے کہ 7 سال آپ کو ہو گیا تو آپ کو سٹے مل جائے گا. 7 سال کے بعد یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ یہ بچہ کیوں نہیں واپس جا سکتا. ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈاکیومنٹ اکٹھے کریں کہ آپ واپس کیوں نہیں جا سکتے, اور واپس اس لیے نہیں کہ وہاں ایجوکیشن نہیں ہے اور لینگویج بیریئر نہیں ہے. there must be some exceptional circumstances. صحیح بات. تو آپ کے پاس 4 مہینے ہیں ابھی, تو ذرا کسی اچھے سے وکیل سے جا کے رابطہ کر کے اور اپنے ضرور کوئی اپلیکیشن اچھی طرح بنائیں, کیونکہ آج کل اپلیکیشن فیس ہی اتنی ہے کہ بہت زیادہ. آدمی کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. صحیح بات. اگر پوری فیملی کی فیس ہی 7,000 ہے تو یو مسٹ بی ویری کیئرفل کہ اس میں کچھ جان بھی ہونی چاہیے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ, یہ بہت مفید بہت شکریہ. مشورہ دیا ہے. اکثر لوگ اس طرح کی بات کرتے نہیں, لیکن آپ بالکل دیانتداری سے مشورہ دے رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں. السلام علیکم. جی جی میرا نام سلمان ہے. میں نے ابھی اپنے ILR کے لیے اپلائی کیا تھا 10 ایئر کی بیسس پر لانگ ریزیڈنسی کے, ٹھیک. کیونکہ ابھی میری کرنٹ لیو ٹو ریمین جو ہے Tier 1 جرنل ہے, لیکن ان لوگوں نے میں نے پریمیم سروس لی تھی, انہوں نے ہولڈ کر لیا کیس, اور 2 مہینے بعد مجھے نومبر 2015 میں انہوں نے واپس بھیج دیا, اور یہ کہہ کے کہ آپ نے ڈسیپشن کیا تھا. آپ نے لاسٹ جو اپنی Tier 1 جرنل کی ایکسٹینشن لی تھی اس میں آپ اپنی ارننگ 50,000 دکھائی تھی, جو کہ آپ نے HMRC کو شو نہیں کی. جو ڈیویڈنڈ تھا آپ کا وہ 50,000 تھا, تو آپ نے ڈیویڈنڈ ان کو شو نہیں کیا, آپ نے صرف ان کو 5,000 اپنی سیلف امپلائڈ ارننگ شو کی ہے. لیکن اس وجہ سے آپ نے 322 آپ نے ڈسیپشن انہوں نے لگا کے میرا کیس واپس بھیج دیا. لیکن جب میں نے ان کو نیکسٹ ڈے ہی میں نے ان کو فون کیا HMRC کو, اور انہوں نے مجھے SA-302 بھیجا, اس میں میرا کلیئرلی لکھا ہوا تھا ڈیویڈنڈ میں نے جو ایگزیکٹلی جو ہوم آفیس کے وقت میں نے شو کیا تھا وہی میں نے HMRC کو ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہے. لیکن جو انفارمیشن ہوم آفس نے کلیکٹ کی ہے HMRC سے وہ رونگ تھی, انہوں نے مجھے ڈسیپشن لگا دیا. اب انہوں نے مجھے رائٹ آف اپیل دیا ہے, لیکن رائٹ آف اپیل اگر میں جاتا ہوں تو 16 منتھ لگ رہے ہیں. بائی دا ٹائم میری وائف کا ویزا بھی ایکسپائر ہو جائے گا. تو کیا میں اس کے لیے ری اپلائی کر سکتا ہوں اپنے رائٹ ٹو اپیل پر نہیں جاؤں میں, اگر ری اپلائی کر دوں فریش اپلیکیشن, تو کیا وہ میری نیو اپلیکیشن کنسیڈر کریں گے ود دا نیو آل ایویڈینس میں ان کو obviously HMRC کے جی بھیجوں گا. ملک صاحب سے دیکھیے یہ ملک صاحب جواب دیتے ہیں, آپ ذرا سنیے. مور اور لیس اس کا کیس وہی ہے کہ انہوں نے 320 ڈسیپشن لگا دی ہے, اور پہلی تو بات ہے کوئی بھی نئی اپلیکیشن کریں گے تو وہ انڈر 320 وہ کنسیڈر ہی نہیں کریں گے آپ کی. تو اس کا بیٹر یہی حل ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈسیپشن نہیں کی اور آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ آپ نے ڈیویڈنڈ بھی شو کیا ہوا ہے اور آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے لیکن ان کی مسٹیک تھی, تو پھر تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں یہ بائی دی یو نیڈ اے گڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس رپورٹ اینڈ آل دوز HMRC رپورٹس, اپنی رپورٹس کے پورا لگا کے اکاؤنٹس کے کہ میں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا لیکن انہوں نے یہ نہیں مانا تو ان کی مرضی ہے. اگر تو یہ پروو کر دیں گے تو آپ 320 سے الگ ہو جائیں گے. اگر نہ پروو کیا تو I'm sorry to say کہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہی ہوگی. اگر تو ڈسیپشن کہہ دیا تو انہوں نے لگائی تھی 320 لگائی, 322 لگائی تھی. 322 کہ ڈاکیومنٹ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے. پھر بھی آپ ایسے کریں نا کہ میرا تو وہ جو پوری فائل ہے پریپیئر اٹ ویل فار دی اپلیکیشن. بہت شکریہ جی. نیو اپلیکیشن بھیج سکتا ہوں میں؟ دیکھیے بھیج تو سکتے ہیں لیکن آئی ڈونٹ تھنک دے ول اوور رول واٹ دیو آلریڈی سیڈ. میرے پاس تو ریکارڈ ہے کہ آپ نے غلط ای میل کی تھی ہوم آفس والوں کو, تو ان کو میں نے بتایا بھی کہ کورٹ کا جو لانگ کیو ہے. دیکھیے وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈسکس دا فل اسپیکٹس آف دا کیس. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. دیکھیے میں پورے اسپیکٹ تو کیس کے نہیں ڈسکس کر سکتا, میں اسی لیے کہتا ہوں اپنی فائل لے کے اچھے سے کسی وکیل کے پاس چلے جائیں اور وہاں دکھا کے وی کین ایڈوائز یو بیٹر لائک دیٹ کہ کیسے ایڈوائز کرنی ہے, کیا آپ کو کرنا ہے. کیونکہ جب تک پورے پیپر نہیں آئے کہ کیا انہوں نے کہا تھا اور از اٹ اوور کم ایزلی اور ناٹ. اگر تو وہ اوور کم ہو جائے گی
تو آپ نئی اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں اف یو ار ان ٹائم. اگر نہیں کر سکتے تو پھر مسٹ گو ٹو دی اپیل. ٹھیک ہے مگر نارملی 322 لگی ہوئی تو وہ فالن ڈسپشن مور اور لیس اگر یہ لگ گئی تو 99% چانس ہے کہ وہ ریفیوز کر دیتے ہیں اگر اپلیکیشن کریں تو. اوکے بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. یہ 2-3 لگاتار سوال اسی قسم کے آئے ہیں جس میں ڈسیپشن کا مسئلہ آ رہا ہے. کچھ انفارمیشن دیکھیے جو نا ڈسیپشن جو کہتے ہیں نا اس لائک یہ کرمنل تو نہیں میں کہتا کہ لیکن اس what we call deceptive اور سم ٹائم از ود ہیلڈ ڈیسیونگ. ہاں اگر ڈیسیونگ کی ہے نا تو اٹس ویری رانگ. ایک کیس یہ کہہ لیں کہ کسی کو کوشچن ہو گئی تھی 2003 میں, انہوں نے اپلیکیشن کیا کہ میں دوبارہ یہاں آنا چاہتا ہوں. وہ کہتے انہوں نے کہا کہ کوشچن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پلیز کہتی دوبارہ نہ کریں, لیکن یہ ریکارڈ یہ بھی کرمنل ریکارڈ ہے. اچھا لیکن اس پہ بھی 320 ڈسیپشن لگا دیتے ہیں. اب تو وربل کوشچنس بھی جو ہے وہ بھی ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. ایوری تھنگ از آن ریکارڈ. یہ تو یہ ہے کہ اف یو اسپٹ آن دی اسٹریٹ ناؤ, وہ بھی اگر آپ کو پینلٹی ہوگی تو یور کیریکٹر آپ کا خراب ہو گیا. یہ کیریکٹر تو پتہ نہیں کس کو ٹھیک کہتے ہیں کہ پہلے تو کوئی ڈرائیونگ آفینس یا ایسے کبھی گنا ہی نہیں تھی کسی نے, لیکن ناؤ ایوری تھنگ از کاؤنٹڈ. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, سوال کیجیے. ملک صاحب جی پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. میرا سوال کوئی نہیں, صرف آپ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 2005 میں آپ نے کہا تھا کہ جتنے بھی اپلیکیشن ضرور جمع کرائیں, یوں چھپ کے نہ بیٹھیں. وہ آپ کی بات سنی کی, یقین کریں تو اس کی وجہ سے ہمارا بھی کام ہو گیا, انڈیفینٹ لگ گیا. تو میں بس آپ کے لیے دعا گو ہوں ہمیشہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. کہ آپ کی جو ایڈوائس ہے نا وہ بالکل 100% ٹھیک تھی. جتنے بھی لیگل بھائی بیٹھے ہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ اپلیکیشن ضرور جمع کرائیں. صحیح. تو مجھے وہ بات ابھی تک یاد ہے آج میں. تو میں آپ کا ہمیشہ ٹی وی دیکھتا ہوں, آج میری فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے. تو بس میرا کوشچن کوئی نہیں ہے, یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور ہمیشہ خوش رکھے, اور آپ اسی طرح جس طرح کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں. بہت شکریہ جی. آپ کو اللہ حافظ سر. بہت شکریہ جی آپ کا. دیکھیے میرا تو 15 سال ہو گئے یہی ہے کہ کسی کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے تو بس دعاؤں میں ضرور یاد رکھے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ جی آپ کا کہ ایٹ لیسٹ آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا ہے. شکریہ. اور یہ جو آپ واقعی جو آنیسٹ ایڈوائس دیتے ہیں نا, یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ کام صحیح کریں اور کریں ضرور, چھپ کے بیٹھے نا, اس سے نقصان ہوتا ہے. دیکھیے آج جو اب نیا آیا ہے کہ جو لوگوں کو گھر بھی جن کے کرائے پہ دیں لیکن وہ بھی ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. نہیں تو وہ لینڈ لارڈ کو کیوں اپنے بچوں کو باہر اسٹریٹ میں لانا چاہتے ہیں. ایک تو لینڈ لارڈ, اس وقت لینڈ لارڈ کو بھی فائن ہوگا اور آپ بھی باہر ہوں گے, تو کیا فائدہ اس کا. اس کا بیٹر یہی ہے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ضرور کریں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک اور غالباً کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے, اور سوال کیجیے. میں کاشف علی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی سوال کیجیے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. یہ میں بار بار درخواست کر رہا ہوں, اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے کال کیا کریں. جی سوری, میں نے صرف یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں نے تقریباً آج سے 2 سال جی 2 سال 3 مہینے پہلے میں نے شادی کی تھی, اور میری وائف ہے. تو پہلے میری اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی, پھر میں عدالت میں چلا گیا تو ادھر میری اپیل بھی ریفیوز ہو گئی. اس کے بعد میں نے دوبارہ 2014 نومبر میں کیس ڈالا تھا, ٹھیک ہے جی, اور ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں آیا. جون میں وہ مجھے گھر پہ چیک کرنے آئے تھے امیگریشن والے, میں اور میری وائف گھر پہ تھے. انہوں نے کوئی سوال وغیرہ نہیں پوچھے, 2-3 نارمل سوال انہوں نے پوچھے. اس کے بعد چلے گئے. اس کے 1 مہینے بعد دوبارہ مجھے انٹرویو کے لیے کال کیا, لیکن صرف میرا انہوں نے انٹرویو لیا, وہ بھی ٹوئک کے بارے میں. اس کے بعد میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں, کوئی وہ مجھے جواب نہیں دے رہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے میکسیمم کتنا انتظار کرنا چاہیے کہ اس کے بعد میں جا کے پھر ان سے انہیں ای میل کروں یا اپنے لائر کو کہوں کہ ان سے رابطہ کرے, یا کہ میں انتظار ہی کرتا ہوں, وہی میرے لیے بہتر ہے. چلے دیکھتے ہیں ملک صاحب. اپینڈکس ایف ایم میں اگر آپ فال ان ہوتے ہیں کہ آپ کی شادی ہے لیکن آپ کی ارننگ نہیں ہے تو انہیں ضرور ڈسکریشنری لیو پہ جانا چاہیے. اور ڈسکریشنری لیو کا فیصلہ اکثر 6 مہینے سے سال تک ہو جاتا ہے.
اگر اس سے زیادہ دیر ہے تو آپ کو ضرور انہیں لکھنا چاہیے کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، اور اپنے وکیل کو کہو کہ اسے چیز کرے، اور ضرور وہ چیز کریں گے. اگر نہیں تو اگر آپ کا حق بنتا ہے اور یو تھنک یو ڈو فال انٹو اپینڈکس ایف ایم، پھر انہیں کہیں کہ اگر آپ ہمارا 28 دن کے اندر فیصلہ نہ ہوا تو we're taking you to judicial review. You can threaten them then. لیکن have a look at your application first کہ کیا اس کے میرٹس کیا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی. جی ہلو ملک صاحب جی، کیسے؟ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ٹھاک. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. میرا ایک کوشچن ہے. جی جی ہلو. جی جی سن رہے ہیں. ہاں جی، میں فاسٹ ٹرمل چ گیا سی، اتنے مینوں ریفیوز کر دیتا. میں پھر اوپر ٹربل چ فیل کیتی سی، پرمیشن منگی سی تو انہیں بھی نہ کر دیتی. میرے 2 بچے، ایک 7.5 سال دی ہے، ایک 4.5 سال دا وا. کیوں ہن میرا کہاں کچھ بچیاں دے سر تے ہو سکدا کہ کداں مینوں پلیز دسنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ملک صاحب دس رہے ہیں. دیکھیے اگر تو آپ کا بنتا ہے اپلیکیشن، آپ اور بھی کر سکتے ہیں کہ بچوں کا نہیں ہے وہاں اپینڈکس ایف ایم. جیسے میں نے پہلے کہا اس کا خرچہ اتنا ہے کہ آپ کو سر چارجز بھی دینے پڑتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر تو نا اس کا جو اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے، اگر وہاں بھی ہو گئی ہے، تو اگر جوڈیشل ریویو میں نہیں جانا چاہتے، اگر تو 3 مہینے ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے کہ کسی اچھے سے وکیل کے پاس جا کر اس کا ریویو کرا لیں کہ کیا اس کا کچھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اگر نہیں بنتا تو بچوں کے لیے آپ کو ضرور دوسری اپلیکیشن کرنی پڑے گی کسی طرح. وہ پھر بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی اچھے سے وکیل کے پاس چلے جائیں. شکریہ. بہت شکریہ جی. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. بھائی جان میرے 2 کوشچن ہیں. جی جی ایک تو یہ کہ میری شادی کو 27 سال ہو گئے ہیں. جی میں خود برٹش ہوں. جی جی اور میرے 5 بچے ہیں، 5 کے پاس یہاں برٹش پاسپورٹ ہیں. جی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے. جی تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں خود استھمی کی پیشنٹ ہوں، کافی دن میں ہاسپٹل رہتی ہوں. دیکھیے اگر تو آپ کو ڈیزیبلمنٹ بینیفٹ ملتا ہے یا کیریئر الاؤنس ملتا ہے، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں. جی آپ اگر ملک صاحب بتا رہے ہیں. کہیں میرے بچے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے. تو نمبر 2 میری چھوٹی بہن آئی ہوئی ہے پاکستان سے. جی تو وہ نا پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، اس کو میرے باپ کے بہاف پہ پاسپورٹ مل گیا تھا. اچھا لیکن اب یہاں آئی، اس کے بچوں کو بلانا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا پروسیجر کرنا چاہیے؟ ٹھیک اس کے بچے 16 سال سے 12 سال تک کے ہیں. ٹھیک ہے اور اس کے ہسبینڈ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ملک صاحب سے پوچھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں. ہاں جی ملک صاحب. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا جو ہسبینڈ ہے نا، ان کو انکم جو ہے نا وہ 18,600 ہی شو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر ان کی انکم کو ایگزیمپشن ملتی ہے، اگر آپ کو ڈسیبلٹی بینیفٹ یا کیریئرس الاؤنس ملتا ہو، ٹھیک ہے پھر آپ کو وہ شو نہیں کرنی پڑے ایگزمپٹڈ گی. ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ڈیپینڈنٹ ریلیٹیو ہے، وہ تو اپنے باپ کو بلانا ہے، وہ تو ایک قسم کا امپاسبل ہی کر دیا انہوں نے. صحیح. لیکن دے کین ٹرائی. ایک تو اس کی فیس بہت ہے وہاں بھی، ٹھیک ہے. اپلیکیشن فیس اچھا. آئی تھنک اٹس اباؤٹ £2,200 now جی in Pakistan. 2200 pounds. اور there's only been very few successes as 4 well, لاکھ کے قریب بنتے ہیں. dependent relatives. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اگر یہ بلانا چاہتی ہے اپنے ہسبینڈ کو دے کین. اور دوسری بات ابھی یہ رہی کہ اظہر سسٹر وہ ہیں اپنے برٹش اوورسیز، ان کے بچے آٹومیٹکلی نہیں بنتے رائٹ. برٹش. لیکن اگر ان کو بلانا چاہتی ہے تو انکم شو کرنی پڑے گی ایز ڈیپینڈنٹ چلڈرنس. رائٹ. تو وہ بھی اچھا روٹ ان کا بھی وہی ہوگا. وہی ہوگا کہ 22 اگر 3 بچے ہیں تو اباؤٹ 27,000 اس کی انکم ہونی چاہیے. صحیح صحیح. بہت بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ جی آپ کی آمد کا. اور آج بڑی مصروف کالز ہماری رہی ہیں. اور ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا ہے، امید ہے آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات آج ملے ہوں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.